السلام علیکم فرینڈز، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے آپ سب لوگوں کی تیاری اچھی چل رہی ہوگی اور میں آپ کی اس تیاری کو اور مزید آسان بنانے کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں اور اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے اسلامک سٹڈیز۔ جیسا کہ ایگزام جو ہے نا بالکل نزدیک ہیں پی ایم ایس کے، اس کے علاوہ پی پی ایس سی کے، فوڈ ڈپارٹمنٹ کے، اور آگے جو ایف پی ایس سی کے تھرو ڈسکرپٹیو بھی ہو رہا ہے، اور دوسری بھی جیسے کہ ایف آئی اے ہے اور کسٹم انسپیکٹر ہے، پریونٹیو آفیسر ہے، تو ان سب جابس کے اندر جو ہے جو اسلامک اسٹڈی کا پورشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ اس کی جو ایک ریشو ہے جو پیپر میں پی پی ایس سی میں آتی ہے، آلموسٹ 6 کویسچنس تو مسٹ ہوتے ہیں، اور پی ایم ایس کے اندر بھی 10 کویسچن آتے ہیں، ایف پی ایس سی کے اندر بھی 10 کویسچن آتے ہیں۔ تو اس 10 کویسچنس کو، اور ایون جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے ایگزام دیتے ہیں ان کا آبجیکٹیو تو 20 مارکس کا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو آج جو ہے نا میں ایک پورے تسلسل کے ساتھ اور ایک آرگنائز طریقے کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور ہماری ڈسکشن میں شامل کیا کیا ہوگا، ہم جنرل قرآن مجید کے ریلیٹڈ جتنے بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوز پاس پیپرز میں آ چکے ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ ارکان اسلام سارے ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم سیرت نبوی پہ پوری ڈسکشن کریں گے، اسلامی کیلنڈر کے اوپر پوری ڈسکشن کریں گے، امپورٹنٹ پرسنالٹیز جو اسلام کی ہیں جیسے امام ہیں ان کی بکس ہیں وہ ساری ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو مطلب دین کا ہم نے ایک ایک رکن جو ہے نا وہ ڈسکس کرنا ہے، اور یہ ہم نے صرف اور صرف ٹاپ 3000 ایم سی کیوز ڈسکس کرنے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے، اور جو ایکسٹرا میرے جو میں نہیں کنوے کر پایا وہ بھی آپ نے مجھے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ، میرا چینل سبسکرائب کریں اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی ذات سے، اور اس کے ریلیٹڈ جو ایم سی کیوز آتے ہیں پی پی ایس سی میں، ایف پی ایس سی میں، وہ ہم دیکھیں گے۔ اچھا، سب سے پہلا جو ایم سی کیوز بنتا ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی کون سی ذات تھی جو ساتھ گئی، اور وہ مائگریشن کے وقت، ہجرت کے وقت جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ساتھ کون تھے؟ تو ساتھ تھے حضرت ابو بکر صدیق۔ اس کے علاوہ اور جو کچھ اس کے ساتھ ایم سی کیوز جڑے ہوئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کب ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر یہاں پہ نا کنٹروورسی ہے، کانفلکٹ ہوتا ہے، اکثر بک میں 570 اے ڈی لکھا ہوتا ہے اور اکثر میں 571 اے ڈی لکھا ہوتا ہے۔ تو آج جو میں لوں گا اس کے مطابق جو ہے وہ 570 ہوگا، اور 570 کے حساب سے ہم چلیں گے۔ جو ہے 570 اے ڈی جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور 12 ربیع الاول کا دن تھا، اور اگر اس کو انگلش کیلنڈر میں دیکھا جائے تو 22 اپریل تھا۔ اچھا جی، ایک اور اس کے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ پروفٹ واز بورن ان فرسٹ ایئر آف ایلیفینٹ، جو اس کے کیلنڈر کے مطابق فرسٹ ایئر آف ایلیفینٹ تھا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا وہ تھا بنو قریش۔ یہ بھی کافی کمپلیکس ہو جاتا ہے، بنو ہاشم، بنو قریش۔ تو بنو قریش جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ تھا بنو ہاشم۔ قبیلہ قریش، خاندان بنو ہاشم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور والدہ حضرت آمنہ، دادا جی جو ہے عبد المطلب۔ اور اس کے علاوہ جو ان کا ریئل نام تھا نا حضرت عبد المطلب کا، وہ نام تھا شہیبہ ان کا اوریجنل نیم تھا، اور ہاشم جو تھے وہ بھائی تھے ان کے عبد المطلب کے۔ حضرت ہاشم جو تھے وہ حضرت عبد المطلب کے بھائی تھے۔ اور اس کے علاوہ اور امپورٹنٹ ایم سی کیوز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فاسٹر مدر تھی وہ کون تھی؟ سوتیلی ماں جو تھی ان میں آتا ہے حضرت صوبیہ، حضرت حلیمہ، حضرت خولہ۔ ویری کلیئر، حضرت خولہ، حضرت صوبیہ، حضرت حلیمہ۔ حضرت حلیمہ تو بہت پرومیننٹ ہے، اور حضرت صوبیہ اور حضرت خولہ جو ہے نا موسٹلی ایم سی کیوز میں پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ان کا رشتہ کیا تھا، تو یہ فاسٹر مدر ہے، سوتیلی ماں۔ اس کے علاوہ اگر بہنوں کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ستیلی بہنیں تھیں وہ کون کون تھیں؟ ان میں ایک ہی نام بڑا پرومیننٹ ہے، حضرت شیمہ۔ تو شیمہ واز دا فاسٹر سسٹر آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ ایم سی کیوز بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بھائی بھی تھا، اور وہ کون تھے؟ ان کا نام تھا عبداللہ بن ابو شیمہ۔ عبداللہ بن ابو شیمہ۔
اچھا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا جان تھے، اور جو 11ویں تھے نا وہ حضرت عبداللہ تھے، اور 10 حضرت عبداللہ کے علاوہ تھے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 چچیاں تھیں، اور جو ریئل انکل تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو طالب، جو حضرت علی کے بھائی ابا جی تھے، حضرت ابو طالب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 وائف تھیں، بیویاں 11 تھیں، اور ایک کا بڑا خاص ذکر ہوتا ہے کہ جو مریم قطبہ تھی نا، وہ ماریا کبیتا جو تھیں وہ لونڈی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ وائف نہیں تھی۔ تو اس کے علاوہ ڈاکٹر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں وہ تھیں 4 نام، میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلا نام حضرت کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ۔ اب اس میں 2 جو تھیں وہ تو تھیں آپ حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں، اور حضرت علی کے نکاح میں حضرت فاطمہ تھیں، اور رقیہ اور کلثوم جو تھیں یہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فوت ہو گئیں، اور اس کے علاوہ اور یہ وہ مقام تھا ابوا کا مقام، جہاں پہ حضرت آمنہ جو ہیں وہ رحلت فرما گئیں۔ اور اس کے علاوہ جو جرنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریا کی طرف، وہ تھی، وہ اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سال عمر تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا غزوہ جو ہے وہ جس میں آپ نے فائٹ نہیں کی وہ کون تھا؟ غزوہ ابوا تھا، یہ 1 ہجری کو ہوا تھا یہ غزوہ ابوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی تھی، اور جو دوسرا غزوہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے تھے وہ غزوہ بدر تھا۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ساتھی تھے جو انہوں نے مائیگریشن کی تھی مدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب گئے تھے وہ تھے 45 لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے۔ اور پہلی جو فاسٹر مدر تھیں وہ حضرت صوبیہ تھیں، وہ میں نے آپ کو ڈسکس کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے فادر ان لا تھے نا، ان کا نام خوالد تھا، خوالد، اس خوالد سے مراد کے حضرت ختیجہ کے والد ہوں گے، اور پہلی بیگم جو تھیں حضرت ختیجہ تھیں، اور لاسٹ جو وائف تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا نام تھا ام میمونہ جو تھیں وہ آخری بیوی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، اس کے اوپر ایک بڑا ہی فیمس ایم سی کیوز بنتا ہوتا ہے کہ ام المساکین کن کو کہتے ہیں؟ ام المساکین جو ہے حضرت زینب بنت خزیمہ، بہت بے شمار ایم سی کیوز آیا اسی ایم سی کیوز کے اوپر پیپرز کے اندر کہ ام المساکین کن کو کہتے ہیں؟ حضرت زینب بنت خزیمہ کو۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹڈ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میں یہ بھی بات بتا دوں کہ کتنے نبیوں کے اوپر سورت جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور یہ آلموسٹ 6 ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون سے ایسے پیغمبر ہیں جن کا نام زیادہ دفعہ قرآن میں آیا؟ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے علاوہ کویشچن بنتا ہے کہ سورۃ احزاب جو ہے وہ بتاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ اکثر پوچھتے ہوتے ہیں کہ کس صورت میں یہ چیز گواہی کے طور پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو سورۃ احزاب ہے۔ اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے 13 سال جو ہے نا مکہ میں گزارے نبوت کے بعد، آفٹر نبوت 13 سال مکہ میں گزارے، 13 سال۔ اور اس کے علاوہ جو غزوہ خندق تھا اس کے اندر چاروں نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مس ہو گئی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیریا جو ہے وہ 12 سال کی عمر میں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز آتے ہیں وہ تھوڑا سا میں آپ کو ایک کمپیریزن ڈرا کر دیتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ریلیجن ہے جس کے فالوورز بہت زیادہ ہیں وہ ہے کرسچینٹی، اور دنیا پوری کے اندر جو یہ عیسائیت کا مذہب ہے اس کے فالوورز ہیں 32% فالوورز ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ دوسرے نمبر پہ کون سا وہ مذہب ہے جس کے فالوورز زیادہ ہیں، تو وہ ہے اسلام، 22% اس کے فالوورز ہیں ماننے والے، اور جو 3rd نمبر پہ ہیں وہ ہے ہندوازم کے جو فالوورز ہیں وہ ہیں 13%۔ ادھر ایک بات یہ بھی آتی ہوتی ہے کہ سب سے پرانا مذہب کون سا ہے؟ تو یہ ہندوازم ہے، ہندوؤں کا جو مذہب ہے یہ سب سے پرانا مذہب ہے، اور لیکن اس کے فالوورز صرف اور صرف 13% ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں کچھ آپ کو ڈسکس کرتا ہوں کہ جو کیلنڈر ہے اسلامک ہسٹری کا، جو کیلنڈر ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر لی مدینہ میں، تو جو یہ ہجرت کا سال شروع ہو گیا، ایک تو ویسے پہلے عیسوی چل رہا ہے نا، عیسوی کے ساتھ اب یہ ہجرت کا کیلنڈر بھی شروع ہو گیا۔
اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ MCQs بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہجرت ہو گئی تو پہلی ہجرت کو کون کون سے ایسے قوانین بن گئے، کون کون سے ایسے رولز بن گئے۔ تو ایک ایونٹ یہ ہوتا ہے کہ اذان کا جو آرڈر ہے نا، پہلی دفعہ اذان یہ 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے، پہلی دفعہ یکم ہجری 12 ربیع الاول کو۔ اچھا مزے کی بات ہے، اذان بھی تب ہوتی ہے پہلی کو، اور پہلی ہی ہجری کو جمعہ جو ہے اس کو بھی پہلی دفعہ پڑھا جاتا ہے، جمعہ پہلی دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ فرض مدینہ میں ہوا، ٹھیک ہے، مدینہ میں جمعہ المبارک جو ہے یہ پہلی ہجری کو فرض ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ چارٹر آف مدینہ جو ہے نا، یہ بھی یہ پہلی ہی ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چارٹر دیا مدینہ کا، مکے اور مدینہ کے جو ادھر سے ہجرت کر کے لوگ ہیں اور یہاں پہ مدینہ میں جو لوگ رہتے تھے ان کے درمیان انہوں نے ایک ایسا معاہدہ تیار کر دیا، ان لوگوں کے اندر باہمی اخوت، بھائی چارہ، محبت، ایک رواداری کے ساتھ رہنا، انصاف کے ساتھ رہنا، ان پہ مبنی اصولوں کے اوپر نا انہوں نے چارٹر بنایا، اور اس چارٹر کے اندر 53 آرٹیکل سے 53 شرائط تھیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ MCQ سے پوچھ لیتے ہوتے ہیں کہ جو یہ چارٹر آف مدینہ ہے، یہ اس کے میثاق مدینہ، اس کے کتنے جو ہیں آرٹیکلز ہیں، تو یہ 53 ہے، 53، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے علاوہ یہ تو پہلی ہجری، اور پہلی ہجری میں غزوہ ابوا بھی ہوتا ہے، اور ابوا وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت آمنہ جو ہیں انہوں نے ان کا جو ہے قبر شریف ہے۔ اور اس کے علاوہ اب ہم بات کریں گے کہ 2 ہجری کو کیا کیا ہوا۔ 2 ہجری یہ وہ ہجری ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ سے مدینہ میں آئے۔ اب 2 ہجری جو دوسرا سال تھا ہجرت کا، اس میں جو ایونٹس ہوئے اس میں غزوہ بدر ہوا۔ ایک بدر اصل میں رمضان میں ہوا تھا، 17 رمضان تھا تب، اور 17 رمضان تھا، اور بدر ایک مقام ہے، پہاڑی ہے۔ جب ہم مدینہ جاتے ہیں اور مدینہ کے اندر بدر کی پہاڑی نظر آتی ہے تو وہ ہمیں ایک یاد دلاتی ہے کہ یہ ایک مسلمانوں کی جو سیلف اسٹیم تھی، جو سیلف ریکوگنیشن تھی، جو سروائیول تھا اسلام کا، وہ یہاں سے سٹارٹ ہوا کہ مسلمانوں نے اپنی پہچان کا دفاع کیا۔ اس میں آپ مسلمان جو تھے 313 تھے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے، اور 1000 کفار تھے، اور یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی جس کے اندر جو ایک ہمت اور حوصلہ ملتا ہے، مسلمانوں کو تقویت ملتی ہے، وہ یہ غزوہ بدر سے ملتی ہے۔ آج مسلمان جو ہے وہ پستی کی طرف ذہنی پستی کی طرف چلے گئے ہیں، وہ اپنی دینی لحاظ سے پیچھے چلے گئے تو رسوا ہو رہے ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ غزوہ بدر ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر جو ہے 17 رمضان کو ہی تھی، رمضان کے منتھ کے اندر، اور یہ بدر کے مقام پہ 2 ہجری کو یہ واقعہ ہوا تھا۔ اچھا اب ارکان اسلام کو بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے۔ جیسے ہم نے بات کی کہ نماز میں اذان ہوئی اور جمعہ ہوا پہلی ہجری کو، تو روزے جو ہیں یہ فرض ہوئے تھے 2 ہجری کو۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو جو ہے نا لوگوں تک پھیلانا شروع کر دیا، اس کے قوانین کو، اصولوں کو لوگوں تک نمودار کیا، جیسے کہ اذان، نماز، تاکہ لوگ پرہیزگار ہو سکیں۔ اب روزہ جو ہے خاص طور پہ جو صبر ہوتا ہے نا لوگوں کے اندر، ایک برداشت ہوتی ہے، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں ایڈ کرنی شروع کی، اور یہ 2 ہجری کو روزے جو ہیں فرض ہوئے۔ اور اس کے علاوہ زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ، اب یہ دیکھیں زکوٰۃ اسلام کا 5واں رکن ہے، اور روزہ جو ہے وہ 4تھا ہے، زکوٰۃ تیسرا ہے، اور نماز دوسرا، اور پہلا آپ کو پتہ ہے کلمہ ہے۔ تو اب جب ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو زکوٰۃ بھی 2 ہجری کو ہوئی تھی، اور یہ جو آرڈر تھا نا اس کا حج کا، یہ زکوٰۃ کا جو آرڈر ہے یہ 8 ہجری کو ہوا تھا۔ ویسے 2 ہجری کو سٹارٹ ہو گئی تھی، لیکن اس کو مزید لوگوں تک 8 ہجری کو پھیلایا تھا زکوٰۃ کو۔ حج ہے 5واں۔ اچھا جہاد بھی جو ہے نا، یہ بھی اس کا بھی حکم جو ہے نا 2 ہجری کو ہوا، اور قبلہ جو ہے نا ٹرانسفر ہوا تھا۔ مسجد قبلہ تین ہے مدینہ کے اندر، جب لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو مسجد قبلہ تین دیکھتے ہیں، اس مسجد کے 2 بیسیکلی قبلہ بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قبلہ جو ہے نا، اول جو ہے بیت المقدس تھا جیروسلم کے اندر، جو ابھی فلسطین کے اندر جیروسلم ہے، وہاں پہ پہلا قبلہ اس طرف کو تھا، لیکن پھر قبلہ چینج کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تھا۔ اس کے علاوہ پہلی ہجری میں بھی ہم نے بات کر لی، 2 ہجری کی بھی بات کر لی۔ 2 ہجری میں
ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے نماز عید۔ اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا تھا دوسری ہجری میں کہ آپ نے عید کی نماز پڑھا کرنی ہے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد، عید الفطر۔ اچھا، اس کے علاوہ تیسری ہجری میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اس میں تیسری ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے۔ اچھا، پہلی ہجری میں دوسری ہجری میں جو غزوہ بدر ہوتا ہے، اس کے اندر جو کفار کی طرف سے ان کا سپہ سالار ہوتا ہے وہ ابو جہل ہوتا ہے، اور تیسری ہجری میں جو غزوہ احد ہوتا ہے اس میں ان کا سپہ سالار ابو سفیان ہوتا ہے۔ اور جو ہے اس کو یہ بھی کہتے ہیں، غزوہ احد کو یوم فرقان بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے اس کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ ہوتا ہے جو قانون بنے تھے لا اینڈ آپرنیج کے، یتیموں کے حوالے سے قوانین بنے تھے، اور وراثت میں جو کے قانون ہیں وہ بھی تیسری ہی ہجری میں بنے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ چوتھی ہجری کے اندر جو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ تھی کہ حجاب کا حکم دیا تھا عورتوں کو چوتھی ہجری میں، ٹھیک ہے جی، اور تیمم جو ہے نا وہ کی اجازت دی گئی تھی تیمم کی، اور جو یہ 4 ہجری ہے اس میں جو شراب ہے اس کو بھی ممنوع کر دیا گیا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو باتیں اور ڈسکس ہو سکتی ہیں، 5ویں ہجری میں کیا ہوا تھا؟ 5ویں ہجری کے اندر جو ایونٹس ہوتے ہیں ان میں ایک تو ہے کہ غزوہ خندق ہوتا ہے۔ غزوہ خندق بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو خندق ہوتی ہے اس کی ایک، اگر ہم جب مدینہ میں جاتے ہیں، یہ سارے ایونٹ مدینہ کے ہیں، غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ احد، یہ پہاڑیاں وہاں پہ ابھی بھی اگر جب عمرہ یا حج کرنے جاتے ہیں تو حاجی دیکھ کر آتے ہیں۔ غزوہ خندق جب کھودی گئی تو یہ اس وقت کے بڑے ہی عظیم جو نبی تھے حضرت سلمان فارسی، ان کی ایڈوائس کے اوپر کھودی گئی، اور غزوہ خندق جو ہے یہ 5 ہجری جو ہے تب سٹارٹ ہوئی۔ اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو وضو ہے نا، نماز جو تھی، اذان جو تھی وہ پہلی ہجری کو، لیکن وضو جو ہے یہ 5 ہجری کو جا کے اس کا فرض ہوا، اور اس کے جو لاز ہے نا زنا کے اکارڈنگ وہ بھی بنے کہ جو زنا کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی، یہ 5ویں ہجری میں ہوا۔ اس کے علاوہ 6ویں ہجری کے اندر جو ایونٹ ہوئے ہیں وہ ہوتا ہے صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کے اوپر بڑی فیمس یہ بات ہوتی ہے کہ صلح حدیبیہ جو ہے 628 AD، ٹریٹی آف حدیبیہ بھی اسے کہتے ہیں، ٹریٹی آف حدیبیہ بھی اسے کہتے ہیں، یہ 6 ہجری 628۔ اچھا، اب دیکھو 628 کو اب میں نے آپ کے سامنے ایک ٹرم انٹروڈیوس کروائی ہے، تو اگر یہ 6 ہجری کو 628 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یکم ہجرت کب ہوئی ہوگی؟ 622 میں۔ 622 میں غزوہ ابوا، 623 میں غزوہ بدر، 624 میں غزوہ احد، 625 میں کوئی غزوہ نہیں ہوا، 626 میں جا کے غزوہ خندق، اور 626 کے اندر جو ہے صلح حدیبیہ جو ہے وہ 628 میں ہوتی ہے۔ 6 ہجری کو 628 میں ٹریٹی آف حدیبیہ ہوتی ہے، جو 628 ہی ہوگی۔ 629 میں غزوہ موتا ہوتی ہے، فتح خیبر ہوتا ہے، اور حضرت خالد بن ولید جو ہے نا یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو 629 7 ہجری کو یہ واقع ہوتے ہیں۔ میں نے اب آپ کے سامنے 2 کمپیریزن ڈرا کی، ایک میں نے ہجرت کی بات کی، ایک میں نے عیسوی کی بات کی ہے۔ 622 میں یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، یکم ہجری۔ 623 میں غزوہ بدر ہوتی ہے 2 ہجری، غزوہ احد جب ہوتی ہے 624 میں تو 3 ہجری، 4 ہجری میں کچھ نہیں ہوتا، 625 میں، 626 میں جا کے 5 ہجری کو کیا ہوتا ہے غزوہ خندق، اور اس کے بعد جو 627 میں آپ کے پاس فتح خیبر ہوتی ہے، اور 628 میں جو ہے صلح حدیبیہ ہوتی ہے۔ 629 میں میں نے بات کی غزوہ موتا ہوتی ہے، حضرت خالد بن ولید جو اسلام قبول کیا، حضرت عمر بن عاص نے بھی اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ جو 8 ہجری کو ہوتے ہیں نا واقعہ، وہ میں بتاتا ہوں۔ فتح مکہ ہو جاتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا فتح مبین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ڈریم تھا کہ وہ جہاں پہ پیدا ہوئے تھے وہاں پہ آ کے اور خانہ کعبہ کے اندر جو ہے اس کو آزاد کروایا جائے۔ تو غزوہ حنین بھی تب ہوتا ہے یہ 8 ہجری کو، اور اس کے علاوہ جو سود ہوتا ہے نا اس کی بھی ممانعت ہوئی تھی کہ منع کر دیا، ممنوع کر دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو جوا ہے یہ بھی ممنوع ہو گیا تھا، جوا اور سود
یہ 8 ہجری کو ممنوع ہوا تھا۔ 9 ہجری کو کیا ہوتا ہے؟ غزوہ تبوک ہوتا ہے، یہ آخری غزوہ ہوتا ہے غزوہ تبوک، ٹھیک ہے۔ حج، اب پہلے ہم نے سارے اراکین کی بات کر لی تھی، نماز کی بھی، روزے کی بھی، زکوٰۃ کی بھی۔ اب جب 9ویں ہجری ہوتی ہے نا، تو تب جا کے حج جو ہے وہ فرض ہوا تھا۔ اچھا، حج یہ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں اراکین کو اور بھی ڈسکس کریں گے، ابھی تو ہم صرف ان کی ٹائم لائن ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 10 ہجری کو کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑی، ابھی بھی ہر سال حجی جاتے ہیں اور اس دفعہ بھی بڑے ایکسائٹیڈ ہیں، اور یہ 10 ہجری کو جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پرفارم کی تھی، اور پہلی اور ایک ہی حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ آپ نے 2 عمرے کیے تھے اور 1 حج کیا تھا، اور 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب اور اس کے علاوہ 2-3 ایونٹس اور فیمس ہیں اسلامک ہسٹری کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ قادسیہ وار ہوتی ہے مسلمانوں کی اور ایرانین کے خلاف، ٹھیک ہے، اور مسلمان جیتتے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جنگ یرموک ہوتی ہے، یہ 15ویں ہجری میں ہوتی ہے مسلمانوں کی، اس میں مسلمانوں کا سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے، اور رومنس کے خلاف ہوتی ہے جنگ یرموک۔ اس کے علاوہ جنگ صفین ہوتی ہے 33 ہجری میں، جنگ صفین، اور اس کے علاوہ جنگ کربلا ہوتا ہے 61 ہجری میں 680 عیسوی میں 10 محرم کو۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اب فیمس امپورٹنٹ میں نے آپ کے ساتھ ایونٹس سارے ڈسکس کر دیے ہیں۔ اس میں نے صلح حدیبیہ کی بات کی، غزوہ تبوک کی جو آخری غزوہ ہے اور یہ 9 ہجری کو ہوا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ اچھا، اس میں اب ہم بات کریں گے، جیسے ہم نے اب ڈسکشن کی ہے کہ پہلے ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈسکس کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں، اور جو ان کی جو فاسٹر بہنوں کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں۔ اور اب جو ہے اس کے بعد ہم نے جو ایونٹس اسلامک کیلنڈر کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ سارے ڈسکس کیے ہیں، یہ ہم نے 1 ہجری سے آنورڈ ڈسکشن کی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو جیسے کہ ہم نے بات کی عقائد کی، اگر میں بات کرنا چاہوں تو عقائد میں فرشتوں پر ایمان کے ریلیٹڈ جب کویشچن آتا ہے تو اس میں ایک تو جو امپورٹنٹ فرشتے ہیں وہ ان کا ذکر ہے، 4 ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اچھا، یہ جو ہیں ان میں اب امپورٹنٹ MCQs بنتے ہیں کہ ان کے کیا کیا فنکشن ہیں جو ہماری اسلامک ہسٹری کے اندر بتائے ہوئے ہیں، دین کے اندر بتائے ہوئے ہیں۔ اس میں جو گریٹسٹ اینجل ہے نا اسلام کے مطابق، سب سے عظیم جو فرشتے ہیں وہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ میسیج لاتے ہیں اللہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دیتے تھے، اور جو حضرت میکائیل علیہ السلام تھے ان کا کیا فنکشن ہوتا تھا، وہ بارش لے کر آتے تھے، ان کی ذمہ داری ہوتی تھی انہوں نے بارش برسانی ہے۔ اور اسرافیل جو ہیں ان کا فنکشن ہوتا تھا کہ وہ بلو ٹرمپیوٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ، کہ قیامت کا جو دن ہے، جو قیامت کا دن ہے، وہ اس دن جو ہے وہ حضرت اسرافیل جو ہے نا سور پھونکیں گے۔ اور حضرت اسرائیل جو ہیں وہ رسپانسبل ہیں کہ وہ لوگوں کی جو زندگیاں ہیں، جب وہ انسان فوت ہوتا ہے تب وہ ان کے اندر سے روح لے کر جائیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو قرآن کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو الروح کہا گیا ہے، اور قرآن میں روح القدوس جو ہے نا جبرائیل کو کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ہولی اسپرٹ۔ اور قرآن کے اندر روح الامین جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، روح الامین، روح القدوس اور الروح، ٹھیک ہے جی۔ اور میکائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے انچارج آف پروویژنس۔ اور جو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ اسلام اور اس کے دوسرے اراکین کے حوالے سے، جس میں اب ہم نماز کو مکمل دیکھیں گے کہ کوئی بھی MCQs جو ہے نا نماز کے ریلیٹڈ رہ نہ جائے۔ اچھا، نماز کے ریلیٹڈ یہ ہوتی ہیں، کچھ MCQs بنتے ہیں جس میں نماز سے پہلے اگر کلمہ کی بات کی جائے تو اس میں یہ ہے، اچھا، اسلام کا جو پرانا نام ہے نا وہ دین حنفی ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کے اندر جو حق مہر ہے وہ فکس کیا ہوا ہے 400 مسکات جو ہے نا 400 مسکات ہے حق مہر، اور 4 اسکول آف تھاٹس ہیں اسلام کے اندر، جس میں جو اس کے علاوہ 6 جو ہیں کلمات ہیں۔ پہلا کلمہ طیبہ ہے، دوسرا کلمہ شہادت ہے، تیسرا کلمہ تمجید ہے، چوتھا کلمہ اس کے علاوہ توحید ہے، اور 5واں استغفار ہے، اور 6واں رد الکفر ہے۔
رد کفر ہے۔ اچھا اب جو ہے نا فرسٹ کلیکشن آف حدیث جو ہے وہ اگر اس پہ بات کی جائے تو وہ جو پہلی کلیکشن ہے وہ صحیفہ صدیقہ جو ہے وہ اسے کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سینگز ہیں نا ان سب کو کہا جاتا ہے وحی غیر مطلوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگز کو۔ اور ایمان مفصل جو ہے نا وہ اسینشیل ہے بلیف 7 پہ، ٹھیک ہے، جو ایمان مفصل ہے نا وہ 7 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ کتنی ٹوٹل رکعات ہوتی ہیں 5 نمازوں کے اندر، 5 نمازوں میں 48 رکعات ہوتی ہیں، اور فرض رکعات جو ہے 5 نمازوں میں کتنے ہوتے ہیں، جو فرض ہوتے ہیں ہر نماز کے اندر وہ 17 ہوتے ہیں، 48 ٹوٹل ہوتی ہے، 17 فرض ہوتے ہیں اور سنت 20 ہوتے ہیں، اور 8 رکعات نوافل ہوتے ہیں، اور وطر کی عشاء کے اندر 3 رکعات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ 47 ٹوٹل، 17 فرض، 20 سنت اور 8 نوافل، 3 وطر۔ اور اس کے علاوہ جو عید کی نماز ہوتی ہے اس کو واجب کہتے ہیں، یہ واجب ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ عید الفطر میں کتنی رکعات ہوتی ہیں، 2، اور عید الفطر کی تکبیر کتنی ہوتی ہیں، 6۔ اس دفعہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 2 رکعات ہوتی ہیں، 6 تکبیر ہوتی ہیں، اور عید الاضحیٰ کے اندر بھی 2 ہی رکعات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے علاوہ نماز جنازہ جو ہے نا یہ فرض کفایہ ہے، اور 2 ہجری کو مدینہ میں جو ہے نا یہ جو ہے مسجد قبلتین میں قبلہ تبدیل ہوا، اور نماز ہی کفر اور جو اسلام میں فرق کریٹ کرتی ہے، اور 619 میں 10 کو نماز فرض ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کیا تھا 27 رجب کو، اور 619 میں 10 کو جا کے نبوت کی 10ویں تھی ڈیٹ، اور 20ویں جو تھی۔ اچھا فرض جو وضو کے فرض ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 4، وضو میں سنتیں جو ہوتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں، 14 سنتیں ہوتی ہیں، فرض 4 ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بڑا امپورٹنٹ MCQs ہے وضو کے فرض اور سنتیں۔ اس کے علاوہ جو غسل کی سنتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں 5، اور اس کے علاوہ فرض جو غسل کے ہوتے ہیں 3 فرض ہوتے ہیں غسل کے، 5 سنتیں ہوتی ہیں۔ اس طرح جو فرض وضو کے ہوتے ہیں 4 اور سنتیں وضو کی ہوتی ہیں 14 اور 4 18 ٹوٹل اس کے رکن ہوتے ہیں وضو کے، اور 5 اور 3 8 جو ہیں یہ غسل کے رکن ہوتے ہیں۔ 3 اس میں فرض ہوتے ہیں، 5 اس میں سنتیں ہوتی ہیں، 14 جو ہے وہ فرض نہیں، سنتیں جو وضو کی ہوتی ہیں وہ 14 اور 4 ہوتے ہیں اس کے فرض، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نماز کسوف اور نماز سسوف کا بڑا پوچھا جاتا ہے۔ میں نے اس کو یاد رکھنے کا یہ طریقہ بنایا ہوا ہے کہ کسوف میں سین آتا ہے تو سورج گرہن، اور خسوف میں خے آتا ہے تو وہ چاند گرہن، ٹھیک ہے۔ چاند گرہن لگے تو نماز خسوف، سورج گرہن لگے تو نماز کسوف۔ اچھا اس کے علاوہ ایک اور نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، یہ بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے، نماز استسقاء۔ اور اس کے علاوہ تہجد جو ہے نا، تہجد کا مطلب ہوتا ہے کہ نیند کو ختم کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے، نیند پہ ترجیح دینی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ کچھ امپورٹنٹ MCQs وہ یہ بن سکتے ہیں کہ صلاۃ جمعہ جو ہے یہ مدینہ میں فرض ہوئی، جمعہ جو ہے فرض صلاۃ ہے، اور 1 ہجری کو پڑھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید جو ہے 2 ہجری کو پڑھی۔ اور اس کے علاوہ امپورٹنٹ ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی ڈسکس کروں گا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ اچھا اس میں اب ہم جو تیسرا رکن ہے روزہ وہ ڈسکس کریں گے۔ روزے کے اندر روزے کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹاپ، ٹو ہیزیٹیٹ اور ٹو برن، اپنے آپ کو روکنا، پرہیز کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 5 جو دن میں روزہ رکھنا چاہیے، نہیں ممنوع ہے نا 5 دن میں، اور رمضان کے مہینے کو سید الشہار بھی کہتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ رمضان کے حوالے سے کیونکہ آج کل رمضان چل رہا ہے تو اس میں بڑی بات ہو سکتی ہے، جو ہم نے اس کی پابندیاں کی، جو اس کے اندر ہم نے اصول بنائے، جس میں سب سے بات پہلی کہ کب یہ فرض ہوا 2 ہجری کو۔ اس کے علاوہ رمضان جو ہے اس کو البقرہ بھی کہتے ہیں، اور 60 لوگوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو، اور اگر کوئی روزہ توڑتا ہے تو۔ اچھا اس کے علاوہ باب الریان جو ہے نا وہ پہلا یہ وہ ڈور ہے
جو ان کے لیے کھلے گا جو رمضان کے روزے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تراویح جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے رمضان میں، اور بیٹل آف بدر جو ہے وہ بھی 17 رمضان کو ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عمر نے جو ہے ارینج کیا تھی تراویح، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 8 تراویح پڑھی تھی، حضرت عمر نے جا کے پھر یہ 20 تراویحوں کا پڑھنے کا حکم دیا۔ جو اس کے علاوہ پہلا عشرہ ہے نا اسے کہتے ہیں عشرہ رحمت، دوسرے عشرے کو کہتے ہیں عشرہ مغفرت، تیسرے عشرے کو کہتے ہیں عشرہ نجات۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے اوپر۔ بہت زیادہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے زکوٰۃ، کیونکہ آج کل جو زکوٰۃ بھی لوگ مانگتے ہیں رمضان کے اندر ہی، اور زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے مال کو اپنے پیوریفائی کرنا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے نا یہ اس کا ایک نصاب ہوتا ہے، کتنی دینی ہے، کتنے پرسنٹ دینی ہے، کتنے مال پہ دینی ہے۔ اس میں زکوٰۃ پہلے کب فرض ہوئی؟ یہ 2 ہجری کو روزے، 2 ہجری کو زکوٰۃ۔ اچھا، اس کے علاوہ اور 7.5 تولے اگر سونا ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی 2.5%، تو وہ اگر 1 تولہ ہوگا تو 11 گرام جو ہے وہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر 7.5 تولے ہوگا تو 87.48 گرام دینی ہوگی۔ اگر 52.5 تولے چاندی ہوگی تو اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے آلموسٹ 612 گرام، ٹھیک ہے، 2.5% اتنا بنتا ہے۔ اور اگر ڈائمنڈ ہے آپ کے پاس تو اس کے اوپر بھی 2.5% آپ کو دینی پڑے گی۔ اچھا، اونٹ اگر کسی لینڈ لارڈ کے پاس 5 ہیں تو وہ بھی زکوٰۃ دے گا، 5 اونٹوں پہ زکوٰۃ واجب ہے، اور 40 بکریوں پہ ہے، اور 30 گائے پہ ہے، 30 گائے پہ ہے، 40 بکریوں پہ اور 5 اونٹ پہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہوتی ہے نا جی زمین اگر تو کسی کی زرخیز ہے اس پہ عشر جو ہے وہ 1/10 دے گا۔ اگر اس کی زمین کا پانی جو ہے اتنا اچھا نہیں ہے، مطلب اس کو نہری پانی نہیں لگتا، اس کو خود سے ٹیوب ویل کے ساتھ، تو اس کے اوپر اس کو 1/5 دینا پڑے گا عشر۔ اور خمس جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ خمس ہوگا جو 1/5 دینا ہو، عشر آپ نے 1/10 دینا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا خزانہ ہوتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور زکوٰۃ قرآن مجید میں 32 دفعہ ذکر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ الغمیم جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مقروض، اور 2 ٹائپ کی ہوتی ہے زکوٰۃ، 2 قسم کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ امپورٹنٹ حج کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ جو لوگ عمرہ یا حج کرتے ہیں ان کو حج کے جو سٹیپس ہوتے ہیں ان کا پتہ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ 9 ہجری کو حج جو ہے یہ فرض ہوا تھا، اور یہ حج جو ہے نا وقوف عرفات کا بڑا اہم حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ وقوف جو عرفات ہے نا اس کے اوپر جانا بہت ضروری ہے، پھر ہی حج ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ وقوف عرفات جو ہے یہ طواف ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ حج کے اندر کتنے خطبے دیے جاتے ہیں؟ 3۔ اس کے علاوہ اس میں جو سٹیپس ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے میقات ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مکہ میں، پھر اس کے بعد مینا میں جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میقات کرنے کے بعد جو آپ نے مینا 5 کلومیٹر کے بعد مزدلفہ جانا ہے، مزدلفہ کے بعد آپ نے عرفات جانا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ مینا جو ہے یہ اس طرح ہے کہ جہاں پہ آپ کنکریاں مارتے ہو شیطان کو، تو سب سے پہلے آپ نے جب طواف کرنے کے بعد آپ نکلتے ہیں تو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے۔ تو مینا جو ہے یہ آپ نے 8 ذی الحج کو پہنچنا ہے، اور وہاں پہ آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ عرفات جو ہے میدان عرفات کے اندر آپ نے رہنا ہے، اور وہاں پہ خطبہ سننا ہے مسجد نمرہ کے اندر۔ مسجد نمرہ وہاں پہ وقوف عرفات بھی جو ہے نا بہت بڑا رکن ہے حج کا، رکن اعظم اسے کہتے ہیں۔ مزدلفہ کے اندر جو ہے یہ ایک وادی ہے مزدلفہ، اور 9 ذی الحج کو آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے سورج غروب ہوتے کے وقت، ٹھیک ہے، مغرب سے پہلے، اور مغرب کی نماز آپ نے وہاں پہ پڑھنی ہے۔ جو یہ مزدلفہ ہوتا ہے یہ وہ وادی ہے جو مینا اور عرفات کے درمیان میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو مینا ہے وہ آپ نے دوبارہ پہنچنا ہے جہاں پہ جتنے سارے حج پہنچتے ہیں، اور وہ جا کے نا شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ پھر آپ نے طواف زیارت کرنی ہے، فرض رکن ہے حج کا طواف کا۔ تو اس کو ان شارٹ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے
میدان عرفات پہنچنا ہے. بہت بڑا میدان ہے, قیامت کی نشانی ہے کہ یہاں پہ سارے لوگ اکٹھے ہوں گے, اور وہاں پہ آپ نے مسجد نمرہ میں جو ہے نوافل پڑھنے ہیں. نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے پیچھے آنا ہے مزدلفہ میں. مزدلفہ سے آپ نے کنکریاں پکڑنی ہیں, اور کنکریاں پکڑ کے آپ نے مینا جانا ہے. مینا میں جا کے ایک تو کنکریاں اور دوسرا آپ نے قربانی کرنی ہے. قربانی کرنے کے بعد پھر آپ نے پیچھے آپ نے آنا ہے جو خانہ کعبہ میں طواف کرنے ہیں اور سر منڈلانا ہے. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے نا وہاں پہ حجر اسود کو چوم بھی سکتے ہیں, اور وہاں پہ مقام ابراہیم بھی ہے. تو یہ جو اوور آل جو ہے نا حج کا کانسیپٹ ہے. حضرت آدم اور حوا نے پہلی دفعہ حج کیا تھا, ٹھیک ہے. یوم عرفہ حج کے دن کو کہتے ہیں. اونٹ کی قربانی دینی ہوتی ہے. سورۃ العمران میں حج کا ذکر ہے, سورۃ العمران میں. اور احرام باندھنا جو ہوتا ہے نا یہ بڑا اہم وقوف ہے. اور ٹھیک ہے, بند کرنا. فرینڈز اب ہم نا تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے اپنا جتنا پڑھا ہے نا, اس کی ساری ہائی لائٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو ہم نے پڑھے ہیں اس میں 622 کے اندر مکہ سے مدینہ ہجرت ہوتی ہے, اور ہجرت کا پہلا سال ہوتا ہے. اس کے علاوہ زکوٰۃ جو ہے وہ کن کن کو دینی ہوتی ہے؟ مقروضوں کو دینی ہوتی ہے, مسافروں کو دینی ہوتی ہے, مساکین کو دینی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. اس کے علاوہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا یہ کس صورت میں نہیں آتا. شروع کون سی صورت جو بسم اللہ کے بغیر ہوتی ہے تو وہ سورہ توبہ ہے. میقات کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسا اسٹیشن ہے جہاں پہ حجور جتنے بھی حاجی ہوتے ہیں نا یہ احرام باندھتے ہیں, میقات اسے کہتے ہیں. حجۃ الوداع جو ہے 632 میں عیسوی میں ہوتا ہے, 632 کے اندر 10 ہجری کہہ لیں 10 ہجری کو یہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ رجب کی جو رجب اسلام کا 7واں مہینہ ہے. اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ لاز آف انہیریٹنس جو ہے نا وہ 3 ہجری کو بنا تھا. اور جو گیٹ کیپر ہے نا جنت کا قرآن مجید میں جن کا نام ہے وہ رضوان کو کہا گیا ہے. اس کے علاوہ لانگسٹ سورہ ہولی قرآن کی سورۃ بقرہ ہے. اس کے علاوہ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ختیجہ جو ہیں وہ اسلام کی پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. اور اس ہسبینڈ اگر فوت ہو جائے تو وہ بیوی کو اس کی پراپرٹی کا 1/8 حصہ آتا ہے. یہ بڑا فیمس ایم سی کیوز ہے. اور بڑے اگر امپورٹنٹ ایم سی کیوز کی بات کی جائے تو غزوات جو ہے نا نمبر آف غزوات جو قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے تو وہ 12 غزوات ہیں ٹوٹل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 27 غزوات میں شامل ہوئے تھے, غزوہ ابوا میں نہیں شامل ہوئے تھے, اور 12 غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمولیت اختیار کی تھی. اس کے علاوہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ بک ہے نا وہ انجیل ہے, اور لینڈ آف پروفٹس پیلسٹائن کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے نا 4 دفعہ ذکر ہے, ٹھیک ہے. اور ٹوٹل 6 صورتیں ہیں جو نبیوں کے نام پہ ہیں, ٹھیک ہو گیا. اس میں سورۃ یوسف ہے, سورۃ ہود ہے, سورۃ ابراہیم ہے, سورۃ بنی اسرائیل ہے, سورۃ محمد ہے, ٹھیک ہے. اور الباری کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا نام ہے نا الباری, تو اس کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا, میکر, ٹھیک ہے. اس طرح فرینڈز اکثر ایم سی کیوز بنتا ہوتا ہے اسلامک منتھس کا, ان کے آرڈرز پہ بنتا ہے. تو آرڈر میں کیا ہے؟ سب سے پہلا مہینہ جو ہے محرم ہے. اس کے علاوہ دوسرا مہینہ صفر کا ہے, تیسرا مہینہ جو ہے ربیع الاول کا ہے, چوتھا ربیع الثانی کا ہے, پانچواں جمادی الاول کا ہے, چھٹا جمادی الثانی کا ہے, ساتواں رجب کا ہے. ابھی ہم نے ایم سی کیوز پڑھا. اور 27 رجب کو جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے, اور نماز جو ہے فرض ہوئی تھی, 10 نبوی تھی تب. اور رجب کے علاوہ 8واں مہینہ شعبان کا ہے, 9واں مہینہ رمضان کا ہے, ابھی 9واں مہینہ چل رہا ہے اسلامک کیلنڈر کا, اور 8واں شعبان کا ہے. اس کے بعد جو ہے شوال کا آئے گا. اس میں جو ہے اس کے علاوہ عید الاضحیٰ ہوتی ہے 10 شوال کو, اور 11 کو جو ذوالقعدہ ہوتا ہے, اور 12واں مہینہ ذوالحج ہوتا ہے. تو یہ ایک ٹائم لائن ہے. دوبارہ سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. سب سے پہلا رمضان, دوسرا کون سا ہے؟ صفر, تیسرا ربیع الاول, چوتھا ربیع الثانی, پانچواں جمادی الاول, چھٹا جمادی الثانی, چھٹا جو 7واں جو ہے رجب ہے, 8واں شعبان ہے, 9واں رمضان ہے, 10واں شوال ہے, اور 11واں جو ہے ذوالقعدہ ہے, اور 12واں ذوالحج ہے.
اچھا اس کے علاوہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز بنتے ہوتے ہیں کہ ابن خلدون جو ہے نا یہ فیمس ہسٹورین ہیں اور یہ مسلم تھے اور یہ 14ویں سینچری کے اندر تھے، اور ان کے حوالے سے یہ تھا کہ ان کی ایک تھیری تھی اصابیہ کی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہر 40 سال بعد جو ہے نا عروج کو زوال آتا ہے۔ اسلامک کیلنڈر کے اندر جو شروع ہوا تھا وہ 622 کے اندر تھا جب ہجرت ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جو عورت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ زہر دینے کی کوشش کی تھی اس کا نام زینب ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو راز رکھتے تھے ان کا نام تھا حضرت حذیفہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو راز رکھتا تھا وہ تھے حضرت حذیفہ۔ اس کے علاوہ امین الامت جو ہے نا یہ حضرت ابو عبیدہ کا لقب ہے، بن جری کا لقب ہے، ٹھیک ہے، امین الامت۔ اور اس کے علاوہ حضرت عثمان کا جو مدر کا نام ہے عروہ بنت خریز ہے، اور حضرت ابو بکر کی جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ 13 ہجرت کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہجرہ کو ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو بنتا ہے، قبلہ کب چینج ہوا تھا، 2 ہجری کو چینج ہوا تھا، حج کب فرض ہوا تھا، 9 ہجری کو فرض ہوا تھا، اور کون سی قرآن میں کتنی مسجدوں کا ذکر ہے، تو 4 مسجدوں کا ذکر ہے۔ اچھا میں آپ کو تھوڑا سا یاد کروا دوں کہ مدینہ کے اندر جو ہے مسجد نبوی ہے، اس کے علاوہ مسجد قبلتین ہے، اس کے علاوہ مسجد جو امپورٹنٹ وہاں پہ ابو بکر ہے، مسجد بلال ہے، اس کے علاوہ جو وہاں پہ فیمس ہے مسجد جو ہے مسجد عائشہ ہے۔ اچھا مکہ کے اندر جو ہے مسجد عائشہ جو ہے نا مکہ میں ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے عمرہ کرنے کے لیے حضرت عائشہ گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ خانہ کعبہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں ہے۔ تو یہ کچھ فیمس مساجد ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ